اچھا رانا صاحب، تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے ماس وائز کے کہ اس کو سیاست سے مائنس کیا جائے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، میں یہ اسی پر سوال کرنا چاہ رہا تھا. آپ فتنہ قرار دے رہے ہیں، سیاست سے مائنس کرنے کی بات دے رہے ہیں. فتنہ تو ہے، وہ میں نے کیا قرار دینا ہے اس کو؟ نہیں، لیکن اس سے تو پھر یہ تاثر آتا ہے کہ جیسے آپ زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان پر ایک حملہ بھی ہوا ہے. ووٹ سیاست سے مائنس کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ تو پہلے ہی یہ بات کہی تقاریر میں کہ یہ مجھے ایک مذہبی جنونیت کے نام پر ماریں گے. لیکن رانا صاحب، ٹیپس تو سب کی آئی ہیں، فورینزک کسی کا بھی نہیں ہوا، تو کسی سائٹ پہ بھی جو چلو کروائیں، فورینزک کروائیں نا، جس کا کہتے ہیں کروا دیتے ہیں. آپ گورنمنٹ میں آپ کروا لیں، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کون روکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ عرش شریف کی شہادت ہوئی اور میں بھی اس کے ساتھ تھا، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن میں پرچے درج ہوئے مختلف جگہوں پر. یہ زمین جو ہے تنگ ہوئی، پھر نکالا گیا اس کو دبئی سے بھی، وہاں سے اس کی بھی لوگوں نے گفتگو کنورسیشن سنی. لیکن جو اس کی انویسٹیگیشن ہونی تھی وہ تو نہیں ہوئی انویسٹیگیشن. اور بہت سارے صحافی جو ہیں وہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ حکومت اس معاملے میں سنسیئر نہیں ہے. ایک تو گولی چلی، ایگزیکیوشن ہوئی وہ کینیا میں، تو پلاننگ تو یہاں پر ہوئی. تو ورساج جس پر الزام لگا رہے ہیں تو ایف آئی آر تو درج ہو گئی، تو ایف آئی آر تو جو ورسا کہہ رہے ہیں اس کے مطابق درج ہونی چاہیے تھی نا. السلام علیکم ناظرین. رانا ثناء اللہ کو شاید کسی پاگل کتے نے کاٹا ہوا تھا کہ انہوں نے سمیع ابراہیم کو انٹرویو دیا. حالانکہ رانا ثناء اللہ جانتے ہیں کہ سمیع ابراہیم لفافہ صحافی نہیں ہے، بلکہ وہ راہ حق پر ڈٹ کر کھڑے رہنے والے صحافی ہیں. ناظرین دیکھیے سمیع ابراہیم نے کس طریقے سے رانا ثناء اللہ سے کراس کوسچن کر کے کافی باتیں اگلوا لیں. ایک تاثر ہے یہ کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ انتخابات اس وقت نہیں چاہتی. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تاثر بالکل غلط ہے. ہم بالکل اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اور وقت کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کروائیں گے. اس سے پہلے اگر یہ کوئی اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں توڑیں. اچھا، تو ایسی صورت میں جی جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے، ایک پراپیگنڈا ہے، وہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن نہیں چاہتے. اچھا رانا صاحب، شروع میں پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ اگر پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑ دی جائے تو ٹھیک ہے، وفاقی الیکشنز کی طرف ہم چلے جائیں گے. لیکن جب انہوں نے اعلان کیا تو پھر اس کے بعد کچھ ایسا محسوس ہوا کہ ابھی آج بھی جو عدالت میں جو انڈرٹیکنگ ہوئی ہے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. نہیں، ایسی صورت میں الیکشن میں جانا جو ہے وہ تو خیر ملکی مفاد میں ٹھیک ہے. الیکشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے. الیکشن آپ کروائیں، پھر نہیں مانے گا. یہ کہے گا مجھے رزلٹ نہیں قبول، اور یہ کہے گا چیف الیکشن کمشنر نہیں بندہ ٹھیک، میں اس کے نیچے الیکشن ہی لڑوں گا. اچھا رانا صاحب، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے ماس وائز کے کہ اس کو سیاست سے مائنس کیا جائے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، میں یہ اسی پر سوال کرنا چاہ رہا تھا. آپ فتنہ قرار دے رہے ہیں، سیاست سے مائنس کرنے کی بات دے رہے ہیں. فتنہ تو ہے، وہ میں نے کیا قرار دینا ہے اس کو؟ نہیں، لیکن اس سے تو پھر یہ تاثر آتا ہے کہ جیسے آپ زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان پر ایک حملہ بھی ہوا ہے. ووٹ سیاست سے مائنس کرنا چاہتے ہیں. لیکن حملہ اس کے اوپر جو ہوا ہے نا، وہ مذہبی جنونی ہے. وہ بیٹھا ہے، اس کے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے. وہ سیلف موٹیویٹڈ مذہبی جنونی تھا جو اس کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ موٹیویٹ ہو کے تو اس کے اوپر حملہ کرنے آ گیا. رانا صاحب، اس کے جو محلے دار ہیں، اس کے جو عزیز ہیں، وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ نہ وہ کوئی مذہبی جنونی تھا، وہ انتہائی غریب آدمی تھا. اور پھر ویڈیوز ایسی آئی ہیں اس علاقے میں جو نون لیگ کے قائدین تھے وہ تقریریں کر رہے ہیں کہ ہم بالکل اڑا دیں گے، مار دیں گے. تو ایک جنونیت کے پاس بھی تو تقریباً 2 سے 3 مہینے پہلے تھی نا انفارمیشن جس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورا پلان بنایا جائے گا اور مذہب کا نام لیا جائے گا. جی رانا صاحب، کسی کا تعلق نہیں ثابت ہوا کسی کا. خان صاحب، تو عمران خان نے تو پہلے ہی یہ بات کہی تقاریر میں کہ یہ مجھے ایک مذہبی جنونیت کے نام پر ماریں گے. آپ مجھے بتائیں گے یہ اس کی جو آڈیو ٹیپس ہیں، ویڈیو ہیں، یہ کہہ نہیں رہا تھا پچھلے 6 مہینے سے کہ میری ویڈیو آئے گی، میری ٹیپس آئیں گی، میرا یہ آئے گا. اسے پتا تھا کہ سارا کچھ ہے اور یہ آنا ہے. لیکن رانا صاحب، ٹیپس تو سب کی آئی ہیں، فورینزک کسی کا بھی نہیں ہوا. تو کسی سائٹ پہ بھی جو چلو کروائیں، فورینزک کروائیں نا، جس کا کہتے ہیں کروا دیتے ہیں. آپ گورنمنٹ میں آپ کروا لیں، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کون روکتا ہے؟ آپ ساری ایف آئی اے کو ہدایت دیں. جی ہم نے کروایا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں درست ہے.
لیکن اس کی کوئی رپورٹ تو نہیں آئی کہ کہاں سے کرایا, کس لیبارٹری سے, کوئی منظر عام پر نہیں آئی. رپورٹیں بھی ہیں, جب آپ گئے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. رانا صاحب پھر تو آپ کو اسے پولیٹیکلی یوز کرنا چاہیے, اسے لے کر آئیں منظر عام پہ, آپ اپنا بیانیہ بنائیں. ٹھیک ہے, اچھا میں اب ایک تو بیانیہ بن رہا ہے نا, بیانیہ جو ہے اب پوری قوم جو ہے, لوگ جو ہے ان چیزوں کو باسوائے چند ایسے لوگوں کے جو گمراہی کا شکار ہیں, ساری دنیا جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے ساری. اچھا رانا صاحب, یہ سوال میرا آپ سے, مجھے یہ بتائیے کہ عرش شریف کی شہادت ہوئی اور اس نے, میں بھی اس کے ساتھ تھا, میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن میں پرچے درج ہوئے مختلف جگہوں پر. یہ زمین جو ہے تنگ ہوئی, پھر نکالا گیا اس کو دبئی سے بھی, وہاں سے اس کی بھی لوگوں نے گفتگو کنورسیشن سنی, لیکن جو اس کی انویسٹیگیشن ہونی تھی وہ تو نہیں ہوئی انویسٹیگیشن. اور بہت سارے صحافی جو ہیں وہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ حکومت اس معاملے میں سنسیئر نہیں ہے, حکومت نہیں چاہتی کہ پتہ چلے. سن لے نا حضور, حکومت کو خواہ مخواہ جو ہے وہ آپ نے اگر ہر معاملے میں خریدنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے, حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس کیس کی انویسٹیگیشن انڈر دی سپرویژن آف سپریم کورٹ ہو رہی ہے. جی آئی ٹی انہوں نے بنوائی ہے, افسر انہوں نے خود دیکھے ہیں اور افسر بدلوائے ہیں. اس کے بعد ان کو کہا کہ ہر 15 دن بعد آپ نے اپنی انٹرم رپورٹ ہمیں پیش کرنی ہے. اس میں حکومت جو ہے وہ نہ زیر نہ زبر. اچھا مجھے یہ بتائیے, اگر حکومت نہ زیر یا زبر تو پھر پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر کیوں درج ہوئی؟ اس کی فیملی کی, ان کی والدہ کی جو ایف آئی آر ہے وہ کیوں نہیں درج ہوئی؟ نہیں, وہ درج نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ اس میں جو ہے وہ جرم جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوا, وہ وہاں پہ کینیا پہ ہوا ہے, اور وہ جو ریلیونٹ لا ہے اس کے مطابق اسٹیٹ ہی مدعی بن سکتی ہے. لیکن ارشد, اس کے دو حصے ہیں, ایک تو گولی چلی, ایگزیکیوشن ہوئی وہ کینیا میں, تو پلاننگ تو یہاں پر ہوئی, تو ورثا جس پر الزام لگا رہے ہیں تو ایف آئی آر تو درج ہو گئی, تو ایف آئی آر تو جو ورثا کہہ رہے ہیں اس کے مطابق درج ہونی چاہیے تھی نا. یہ تو پاکستان کا قانون ہے. دیکھیں اس میں ورثا چھوڑ کے اس میں جس کا بھی جو موقف ہے اس ایف آئی آر کو اسی لیے جو ہے وہ اوپن رکھا گیا ہے. آپ کا ایک ورشن ہے آپ دے دیں, میرا ورشن ہے میں دے دوں, ان کی فیملی کا ورشن ہے وہ اپنی درخواست دے دیں. ناظرین دیکھیے کیسے سمیع ابراہیم نے رانا ثناءاللہ کو کہا کہ سیاسی پارٹیز تو الیکشن سے نہیں گھبراتی, آپ کیوں الیکشن سے گھبرا رہے ہیں. جب رانا ثناءاللہ کو جواب نہ آیا تو رانا ثناءاللہ نے بات کو آئیں بائیں شائیں کر دیا. اس کے بعد سمیع ابراہیم نے رانا ثناءاللہ کی زبان سے اگلوا لیا کہ نون لیگ عمران خان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے. یعنی اس بات سے ثابت ہوا کہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا وہ نون لیگ کا ہی کام تھا. پھر ارشد شریف کے حوالے سے سمیع ابراہیم میٹھے انداز سے جو باتیں کر گئے وہ رانا ثناءاللہ کو گھر جا کر سمجھ آئی ہوگی, اور شاید رانا ثناءاللہ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ آج کے بعد میں لفافہ صحافیوں کے علاوہ کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا. ناظرین یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں کہ لفافہ صحافیوں کو اپنی مرضی کے کوسچنز بتا کر اپنی مرضی کا انٹرویو کرواتے ہیں. کبھی کبھی ان کو سمیع ابراہیم جیسے ٹکر کے صحافی ملتے ہیں اور ان کے سامنے ان کی بات کرنے کی اوقات نہیں ہوتی. ناظرین آپ اس انٹرویو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح نون لیگ نے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ مل کر عمران خان اور ارشد شریف پر حملہ کروایا اور کس طرح ان کے کیسز کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی, یہاں تک کہ عمران خان اور ارشد شریف کے اہل خانہ کی مرضی سے ایف آئی آر بھی درج نہ ہو سکی. ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.